اللہ کے رسول کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد، حضرت ابو بکر کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد جب عمر کا زمانہ آیا، میرے بھائیوں، حضرت بلال جو کالے کلوٹے تھے اور جن کو زمین پر پتھر بچھا دیا جاتا تھا، کنکریلی زمین پر جن کو لٹا دیا جاتا تھا، اور ان کی پیٹھ اس گرم زمین، گرم کنکریوں کی وجہ سے پھلک پڑ جاتے تھے، اوپر سے سینے پر ان کا بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا، ایک بار ان کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا۔ بہت دنوں کے بعد جب عمر کا زمانہ آیا اور حضرت بلال کسی کنویں پہ نہا رہے ہیں، کسی کنویں پر بیٹھ کر نہا رہے ہیں، ان کی پیٹھ کا وہ حصہ نظر آ گیا جس حصے پر کافروں نے آگ کے انگارے بچھا کر ان کو لٹایا تھا۔ آگ کے انگاروں سے تپی ہوئی پیٹھ جو بالکل جل چکی تھی، حضرت عمر فاروق نے جب اس پیٹھ کو دیکھا، اللہ کے رسول کے گزر جانے کے بعد، ابو بکر کے گزر جانے کے بعد، حضرت عمر جب خلیفہ بنے اور ان کے سامنے جب وہ پیٹھ آئی تو حضرت عمر پیچھے سے جاتے ہیں اور اس پیٹھ پر بوسہ دے دیتے ہیں، اس پیٹھ پر اپنے ہونٹ رکھ دیتے ہیں۔ حضرت بلال نے جو پیچھے مڑ کے دیکھا، کہنے لگے امیر المومنین آپ۔ حضرت بلال جلدی سے غسل کرتے ہیں، جب حضرت عمر کے پاس ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو حضرت عمر فاروق نے اپنے سر سے امامہ اتارا، پگڑی اتاری اور جلدی سے اس کو زمین پر بچھا دیا اور کہا بلال آؤ آؤ بلال، اس پگڑی پر بیٹھو، ہمارے سر سے اترے ہوئے اس امامے پر بیٹھو، تمہاری عزت تو جناب محمد رسول اللہ نے کی ہے تو ہم کیوں نہیں کریں گے، یہ ہمارے سردار ہیں، آؤ آؤ۔ میرے پیارے ساتھیوں، شکل و صورتوں کی وجہ سے کسی کو عزت نہیں ملتی ہے، عزت تو عمل اور تقوی کی وجہ سے ملتی ہے۔ یہی بلال ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا بلال تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں تمہارے جوتوں کی آواز